اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم محمد شہباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ تو آج ہم نکلے ہوئے تھے تھوڑا جڑی بوٹیوں کی تلاش کے حوالے سے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے بر اعظم ایشیا پاک و ہند، اس کے اندر پائی جانے والی بہت زیادہ اور وافر مقدار میں کثیر تعداد میں جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے ان میں سے آج ہم آپ لوگوں کو ایک جڑی بوٹی جس کی شناخت کرائیں گے اور اس جڑی بوٹی کا جو مزاج ہے وہ بھی بتائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے بینیفٹ ہیں اور جو کمالات ہیں اور جو فوائد ہیں وہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ملتے ہیں جی اس جڑی بوٹی سے، جس کو تل قتیلہ کا نام دیا جاتا ہے، اور سمندر سوکھ کے حوالے سے بھی طب میں اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو یہ کم از کم جو کھالے ہوتے ہیں، جو جوہڑ ہوتے ہیں، جو پانی والی جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ یہ جڑی بوٹی کافی کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، تو یہ فصل کے ساتھ پکتی ہے، جو ہماری گندم ہے اس کی جب کٹائی کی جاتی ہے چوتھے مہینے میں، تو چوتھی بہار میں اس کا پودا خشک ہو کے اس کے جو تخم ہیں، بیج ہوتے ہیں، جو اس کے سیڈز ہوتے ہیں، یہ خود بخود از خود گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اگر بندہ گندم کے ساتھ ہی سنبھال لے، اگر کاٹ کے نکال لے، تو یہ گرمی کا بہترین اور زبردست علاج بنتے ہیں۔ تو ویسے یہ مردانہ طاقت اور مردانہ کمزوری کے حوالے سے جتنی بھی میڈیسن بنتی ہیں، ان کے اندر جو صفوفات ہوتے ہیں، جو صفوف مغلظ ہوتے ہیں، ان کی یہ جان مانی جاتی ہے اور اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، سمندر سوکھ۔ تو مفردات کے حوالے سے بات کی جائے تو سرد خشک اس کا مزاج ہوتا ہے۔ اس کو کم از کم ایک چمچ دودھ میں ڈال کے پکا کے اگر پی لیا جائے تو جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، جسم کا جو راشا ہوتا ہے، جسم جو کانپتا ہے، بالوں کا جو گرنا ہوتا ہے، اور جن حضرات کو دھات شروع ہو جاتی ہے، لیسدار قطرے آتے ہیں، معدہ گرنے لگ جاتا ہے، تو ان پیشنٹ پہ یہ زبردست اور بہترین رول پلے کرتی ہے یہ جڑی بوٹی۔ تو اگر اس کی مقدار خوراک کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 گرام سے لے کر 5 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے۔ ویسے عمومی طور پہ اس کو پانی میں ڈال کے بھی پکایا جا سکتا ہے، اور جب اس کا شیرہ اور قوام بنایا جائے تو اس میں بھی یہ بہترین زبردست رول پلے کرتی ہے۔ تو جامع شیری کے ساتھ بھی اس کو پی سکتے ہیں آپ لوگ تو ویسے شربت بزوری، شربت سندل یا شربت کوئی بھی ہو، کسی قسم کو گڑ والا پانی ہو یا چینی والا پانی ہو، اس میں ڈال کر بھی آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن استعمال کرنے سے پہلے ایک بات دھیان ہے کہ اس کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے اس کو بھگو دینا چاہیے پانی میں، تاکہ یہ نرم ہو جائے، معدے کے اندر یہ آسانی سے جذب ہو سکے اور ہضم ہو سکے۔ تو کچا اس کو استعمال نہ کریں، چند گھنٹے اس کو پانی میں ضرور بھگونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے جو بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، تو زبردست رزلٹ دیتی ہے یہ جڑی بوٹی۔ تو اس کو استعمال کریں، اور جو حضرات مردانہ طاقت اور مردانہ کمزوری کے حوالے سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جوڑوں کے درد کے حوالے سے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو اور بھی 4 چاند لگ جائیں گے، سونے پہ سہاگا کا کام کرے گی یہ جڑی بوٹی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے بھی خیال رکھیں، اور اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی۔ تو دوستو، ہم ملیں گے کسی بھی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔